بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر کا عذاب ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کے مطابق موت کے بعد انسان کے اعمال کے حساب سے قبر میں ایسے عذاب یا راحت دی جاتی ہے یا راحت قبر میں قیامت تک رہتی ہے، اور یہ ایمان والوں اور کافروں دونوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور احادیث پر ہے۔ قبر کے عذاب کی علامات اور وجوہات۔ نمبر 1، اعمال کی بنیاد پر عذاب۔ جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اسے قبر کی راحت ملتی ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی نوعیت۔ مختلف گناہوں کے مطابق عذاب کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 3، احادیث کے مطابق پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر قبر کے عذاب کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور رہنمائی احادیث اور قرآن مجید سے ملتی ہے۔ یہاں چند اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں جو اس موضوع کو مزید واضح کرتے ہیں۔ قرآن میں قبر کے عذاب کا ذکر۔ قرآن مجید میں براہ راست قبر کے عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو موت کے بعد کی سزا اور جزا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 40 سے 46۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ: جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو کہا جائے گا فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ احادیث میں قبر کے عذاب کا ذکر۔ حدیثوں میں قبر کے عذاب کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے سے سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص مومن ہوتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دیتے جاتے ہیں، اور اگر وہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو اسے عذاب کی بشارت دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ صحیح مسلم۔ کتاب الطہارت۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ اعمال ہیں جنہیں اختیار کر کے قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نماز کی پابندی قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، توبہ و استغفار۔ گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات۔ صدقہ دینے سے بھی قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ ملک کی تلاوت قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک کو پڑھا کرو، یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ قبر کے عذاب سے متعلق مزید تفصیل اور رہنمائی اسلامی تعلیمات میں مختلف پہلوؤں سے دی گئی ہے۔ یہاں کچھ مزید اہم نکات اور اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو قبر کے عذاب سے بچنے اور قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے مزید طریقے۔ نمبر 1، ایمان کو مضبوط کرنا۔ عقیدہ و ایمان کو مضبوط کرنا کہ اللہ واحد ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنا،
نمبر 2، اعمال کی پابندی، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالنا، حج اور عمرہ کرنا، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات، مسجد کی تعمیر، مسجد بنوانا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا، تعلیم کا فروغ، دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے ادارے قائم کرنا یا ان کی مدد کرنا۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت اور یادداشت، سورۃ ملک کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آیات پڑھنے سے بھی برکت ملتی ہے اور عذاب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 5، اچھے اخلاق و کردار، صدق گوئی، ہمیشہ سچ بولنا، عدل و انصاف پر قائم رہنا، اچھے برتاؤ، والدین، پڑوسیوں اور تمام مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا، قبر کے عذاب سے متعلق دعائیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں اسلامی تعلیمات میں سکھائی گئی ہیں۔ نمبر 1، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ نمبر 2، توبہ و استغفار، روزانہ توبہ اور استغفار کرنا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ موت کی یاد دہانی، موت کو یاد رکھنا انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے دور رکھے گی۔ ترمذی۔ قبر کے عذاب کی مزید تفصیلات، قبر کے سوالات، میت سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ مومن ان سوالات کا درست جواب دے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا، جبکہ کافر یا منافق جواب نہیں دے پائے گا اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ علمی محافل اور ذکر، علمی محافل، دینی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، ذکر و اذکار، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، سنتوں کی پابندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور ان کو زندگی کا حصہ بنانا، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا، حلال رزق، حلال طریقے سے روزی کمانا، شکر گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، صبر و تحمل، مشکلات میں صبر کرنا۔ ان تمام تعلیمات اور اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر کے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قبر کے عذاب سے بچنے اور آخرت میں کامیابی کے لیے مزید ہدایات اور اعمال پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں کچھ اضافی نکات اور رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت، ہر گناہ پر توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنا، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ پڑھنا، اچھی صحبت اور ماحول،
نیک لوگوں کی صحبت، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ برے ماحول سے اجتناب، ایسے ماحول اور لوگوں سے بچنا جو گناہوں کی طرف راغب کریں۔ محبت اور اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ اخلاص، اعمال میں اخلاص پیدا کرنا، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا۔ نماز تہجد کی نماز، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقات بہتر بنانا۔ دنیا کی محبت سے دوری، دنیاوی مال و دولت کی محبت سے بچنا، دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا اور آخرت کو ترجیح دینا۔ اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرنا جس کا فائدہ ہمیشہ پہنچتا رہے، جیسے پانی کے کنویں کھدوانا، تعلیمی ادارے قائم کرنا وغیرہ۔ علم نافع، ایسا علم سکھانا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ صبر اور شکر، مشکلات میں صبر، مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا۔ نعمتوں پر شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ مختلف اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کا کثرت سے پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ موت اور آخرت کی یاد دہانی، موت کو یاد رکھنا، موت اور آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا۔ قبر کی زیارت، کبھی کبھار قبرستان جانا تاکہ موت کی یاد تازہ رہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ احادیث کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر عمل کرنا۔ عمومی اخلاقیات، ایمانداری، ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ عدل و انصاف پر قائم رہنا، چاہے خود پر ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کی اہمیت، قبولیت کی دعائیں، مختلف اوقات میں قبولیت کی دعائیں کرنا، جیسے جمعے کے دن، افطار کے وقت، رات کے آخری پہر وغیرہ۔ ان تمام اعمال اور رہنمائی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے انسان نہ صرف قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے بلکہ آخرت کے کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تعلیمات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔